بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجہات بسیطہ آٹھواں قسم الممکنۃ العامہ ہے۔ وہی الذی حکم فیہا بسلب ضرورت الجانب المخالف، کہ اس میں کہ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہو، کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے۔ کقولک کل نار حارۃ بالامکان العام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم حرارت نار کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عدم حرارت نار کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی ضروری نہ ہونا کس سے ہے؟ عدم حرارت سے ہے۔ اور تو یہاں پر ایجاب ہے، تو یہاں پر سلب ہے۔ یہاں پر حرارت ثبوت حرارت ہے، تو یہاں پر عدم حرارت ہے، یعنی ثبوت و عدم الحرارہ للنار یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ولا شیء من النار ببارد، تو یہاں پر نفی ہے، تو یہاں پر ایجاب ہے کہ برودت نار کے ثبوت نار کے لیے ضروری نہیں ہے، برودت کے ثبوت نار کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ولا شیء من النار ببارد یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، یہ ممتنع ہے۔ اس اصطلاحات کو اگر ہم سمجھیں تو ہم سبق کو تفصیل کے ساتھ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بالامکان العام کا جو مسئلہ ہے اس کو امکان خاص میں بھی ہم پڑھیں گے، تو وہاں پر بھی ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو تین الفاظ کو آپ یاد رکھیے کہ ایک وجوب ہے، ایک امتناع ہے، اور ایک امکان ہے۔ وجوب، امتناع اور امکان۔ وجوب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ثبوت محمول موضوع کے لیے ضروری ہو اور اس کے لیے لازم ہو اور اس سے جدا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں وجوب۔ یعنی ثبوت محمول موضوع کے لیے ضروری ہو اور وہ ہو اس طرح اس کے ساتھ لازم ہو کہ اس سے جدا نہ ہو، یعنی اس سے سلب نہ ہو، یعنی یمتنع سلب ہو، اس کا سلب اس سے آپ سلب نہیں کر سکتے۔ امتناع کہتے ہیں کہ استحالۃ ثبوت المحمول للموضوع لذات الموضوع، ذات موضوع کے لیے محمول کا ثبوت جو ہے وہ محال ہو اور اس کا سلب ضروری ہو، یعنی اس سے اس کا سلب کیا ہو؟ ضرورت، اس کو کہتے ہیں امتناع۔ اور امکان کہتے ہیں کہ نہ اس کا ثبوت ضروری ہو اور نہ اس سے نفی ضروری، سلب ضروری ہو، یعنی نہ ثبوت ضروری ہو اور نہ سلب ضروری ہو، دونوں برابر ہوں، چاہے اس کو یعنی اس کا نہ عدم ضروری ہو اور نہ وجوب ضروری ہو۔ تو مثلا ہم کہیں کہ زید انسان، تو زید انسان ہم نے محمول کو موضوع کے ساتھ نسبت دے دی، تو ابھی یہ نسبت ابھی ان کے درمیان جو رابطہ ہے یہ رابطہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وجوب ضروری ہوتا ہے، یا امتناعی ہوتا ہے، یا امکانی ہوتا ہے۔ اگر رابطہ ضروری ہو تو اس کو وجوب کہتے ہیں، اگر رابطہ امتناعی ہو تو اس کو امتناع کہتے ہیں، اگر رابطہ امکانی ہو تو اس کو امکان کہتے ہیں۔ مثلا 4 کیلے جفت ہونا، ہم 4 کیلے جفت کی جو نسبت دے رہے ہیں اس میں جو رابطہ ہے یہ وجوبی ہے، یعنی عقل اس کے خلاف کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے، عقل اس کے خلاف قبول کرنے سے انکار کرتی ہے کہ 4 جفت ہے، اس کے خلاف اب بولے کہ 4 طاق ہے، تو عقل اس کے خلاف بولنے سے اس کو قبول ہی نہیں کرتی۔ تو یہ 4 کیلے جفت ہونا یہ واجب ہے، یہ وجوب ہے، اس میں یہ رابطہ کیا ہے؟ وجوب کا ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ 5 جفت ہے، تو ابھی ان کے درمیان جو رابطہ ہے امتناع کا ہے، امتناع یعنی عقل اس کو قبول نہیں کرتی، کہ 5 جفت ہے، تو اس میں جو رابطہ ہے وہ رابطہ امتناع ہے۔ امکان کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس میں نہ ثبوت ضروری ہو اور نہ عدم ضروری ہو، یعنی عقل نہ اس کے قبول کرنے سے انکار کرتی ہے اور نہ اس کے خلاف قبول کرنے سے انکار کرتی ہے اور نہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے، یعنی دونوں اس کے لیے جائز ہو، یعنی عقل دونوں کو جائز سمجھے۔ مثلا دن میں آج کا دن دھوپ ہے مثلا، تو یہ آج کا دن دھوپ ہے،
تو یہ رابطہ اس کے درمیان جو ہے یہ امکانی ہے، اس لیے کہ دن کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ دھوپ ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، یعنی اس کا دن کی جو طبیعیت ہے وہ یہ تقاضا بھی نہیں کرے کہ آج دھوپ ہو، اور یہ تقاضا بھی نہیں کرتے کہ آج کیا ہو، آج بادل ہو. تو یہ رابطہ ہے. ابھی ایک ہے واجب، ایک ہے ممتنع، اور ایک ہے ممکن. واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود ضروری ہو، ممتنع اس کو کہتے ہیں جس کی عدم ضروری ہو، اور ممکن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ وجود ضروری ہو اور نہ عدم ضروری ہو، یعنی دونوں ضروری نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ممکن. اور امکان خاص ہم پڑھ چکے ہیں کہ امکان خاص کس کو کہتے ہیں کہ لا یجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا یمتنع، کہ ذات موضوع کے لیے ثبوت محمول ضروری ہو. وجوب یہ تعریف میں نے آپ کو بتا دیا، امتناع کا بتا دیا اور امکان کا بھی بتا دیا. تو وجود کا تعریف کیا ہے؟ وجود کا تعریف ہے، تعریف الوجوب کیا ہے؟ ضرورہ ثبوت المحمول للذات الموضوع ولزومه له، اور اس کے لیے اس طرح لازم ہو من وجہ اس طرح لازم ہو لا کہ یمتنع سلبہ عنہ، یعنی اس کا سلب کیا ہو، ممتنع ہو، یعنی وہ سلب نہیں ہو سکتا اس سے. اور امتناع کی تعریف کیا ہے؟ امتناع کی تعریف ہے استحالہ ثبوت المحمول للذات الموضوع ویجب سلبہ عنہ. اور امکان کی تعریف کیا ہے؟ لا یجب ثبوت المحمول للذات الموضوع ولا یمتنع، یعنی نہ ثبوت محمول ذات موضوع کے لیے واجب ہو اور نہ ثبوت محمول ذات موضوع سے ممتنع ہو. اس میں ضروری ہے کہ ثبوت محمول ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، اس میں ثبوت محمول ذات موضوع سے محال ہے، اور یہاں پر نہ ضروری ہے اور نہ محال ہے. تو ہم یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ وجوب کس کو کہتے ہیں، امتناع کس کو کہتے ہیں، امکان کس کو کہتے ہیں. یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ واجب جس کا وجود ضروری ہے، ممتنع جس کا عدم ضروری ہے، اور ممکن جس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو. تو عام طور پر ہم وجود کی مثال واجب الوجود سے دیتے ہیں، واجب الوجود. ممتنع کی مثال ہم شریک باری تعالی سے دیتے ہیں، اور ممکن کی مثال ہم الانسان سے دے دیتے ہیں کہ انسان کے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. اور واجب الوجود کی وجود ضروری ہے اور عدم ضروری نہیں ہے، عدم ممتنع ہے. عدم کیا ہے؟ ممتنع. جب وجود ضروری ہو تو عدم ممتنع ہوتا ہے، اور شریک باری تعالیٰ کی عدم ضروری ہے تو وجود کیا ہے؟ وجود عدم ضروری ہے تو وجود ممتنع ہے. عدم ضروری ہے تو وجود کیا ہے؟ ممتنع ہے. اور یہاں پر وجود ضروری ہے تو عدم ممتنع ہے، یہاں پر عدم ضروری ہے تو وجود ممتنع ہے. تو یہاں پر آپ یہ بھی سمجھے کہ امکان خاص اس کو کہتے ہیں، ایک ہے امکان خاص. امکان خاص کہتے ہیں سلب الضرورہ
عن الجانبین، جانبین سلب الضرورہ عن الجانبین کہ دونوں جانب سے سلب ہوں، سلب الضرورہ عن الجانبین کہ نہ عدم ضروری ہو نہ وجوب ضروری، اس کو کہتے ہیں امکان خاص۔ ابھی امکان عام کس کو کہتے ہیں؟ امکان عام کہتے ہیں سلب الضرورہ عن جانب المخالف، اور جب سلب الضرورہ عن جانب المخالف ہو تو جانب موافق جو ہے اس سے سکوت ہے۔ جانب موافق کیا ہے؟ جانب موافق جو ہے اس سے سکوت ہے کہ وہ ضروری ہے یا نہیں ہے، جانب وجود جو ہے وہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بھی ضروری ہو، جانب وجود کیا وہ ضروری ہو، تو اس کو کہتے ہیں جانب وجود ضروری ہو۔ تو اس کے لیے ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ مثلا یہ امکان عام جو ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک ہے مقید بجانب عدم وجود، اور ایک ہے مقید بجانب عدم۔ اس کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سبق بھی سمجھ جائے اور آگے جو امکان خاص آ رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور یہ اصطلاح جو ہے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس لیے تفصیل سمجھا رہا ہوں۔ تو مقید بجانب الوجود اس کے کہتے ہیں، مثلا ہم کہیں کہ اللہ موجود اور الانسان موجود بالامکان العام۔ تو ابھی یہ امکان عام مشتمل ہے کس پر؟ اس کا جانب بالامکان العام سے مراد یہ ہے کہ عدم ضروری نہیں ہے، یعنی نہ انسان کا عدم ضروری نہیں، انسان کا عدم ضروری نہیں، اگر ضروری ہوتا تو ممتنع ہوتا، اگر عدم ضروری ہو تو ممتنع ہوتا۔ تو اللہ موجود یہ ممتنع نہیں ہے، اور اللہ انسان موجود یہ بھی ممتنع نہیں، جب ممتنع نہیں ہے تو کیا بن گیا؟ ممکن بن گیا۔ تو اللہ موجود یہ قول جو ہے لا یمتنع، یہ ممتنع نہیں ہے۔ الانسان موجود یہ کیا ہے؟ ممکن ہے۔ جب ممکن ہے تو ابھی اگر وجود ضروری ہو، یہاں عدم ضروری نہیں ہے تو وجود ضروری ہو تو اس کو کہتے ہیں وجود ضروری ہو تو اس کو کہتے ہیں واجب۔ اور عدم ضروری ہو یعنی وجود ضروری ہو یا وجود بھی ضروری نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ممکن۔ تو ابھی یہاں پر دیکھ لیں کہ جانب مخالف میں عدم ضروری نہیں ہے اور یہاں پر وجود بھی ضروری نہیں ہے، تو جس کا نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری ہو یہ کیا ہے؟ امکان خاص ہے، امکان خاص ہے۔ اور جس کا عدم ضروری نہ ہو اور وجود ضروری ہو تو یہ وجوب ہے، واجب ہے۔ تو امکان عام مقید بجانب الوجود یہ مشتمل ہے کس پر؟ وجوب پر اور امکان خاص پر، وجوب اور امکان خاص۔ اب یہاں پر امکان خاص ہے اس لیے کہ نہ وجود ضروری ہے اور نہ عدم ضروری ہے، تو امکان خاص عدم ضروری نہیں ہے اور وجود ضروری ہے تو وجوب ہے، یہ مقید بجانب الوجود میں ہے۔ مقید بجانب العدم میں کہ مقید بجانب العدم جس میں وجود ضروری نہ ہو اس کو کہتے ہیں مقید بجانب العدم۔ مثلا شریک باری تعالی ممکن العدم ہے اور الانسان ممکن العدم ہے، تو وجود ضروری نہیں ہے، بالامکان العام ہے، امکان سے مراد امکان عام ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وجود ضروری نہیں ہے، وجود جو نہیں، یہ جانب مخالف ہے، جانب مخالف ہے، وجود ضرور نہیں ہے۔ تو ابھی عدم اگر ضروری ہو تو ممتنع ہے اور اس میں امتناع آ گیا،
اور اگر یہ بھی ضروری نہ ہو، عدم بھی ضروری نہ ہو، تو یا وجود بھی ضروری نہیں اور عدم بھی ضروری نہیں، تو امکان خاص ہے. اور یہاں پر وجود ضروری نہیں ہے اور عدم ضروری ہے، تو یہ امتناع ہے. اور مقید بجانب العدم یہ مشتمل ہوتا ہے، الامکان العام مقید بجانب العدم یہ مشتمل ہوتا ہے کس پر؟ امتناع پر اور امکان خاص پر. اور مقید بجانب العدم امکان عام مقید بجانب العدم یہ مشتمل ہوتا ہے کس پر؟ وجوب پر اور امکان خاص پر. تو یہ امکان عام یہ ان تینوں کو شامل ہے، وجوب، امتناع اور امکان کو. مقید بجانب الوجود میں وجوب اور امکان خاص ہے، اور مقید بجانب العدم میں امتناع اور امکان خاص پر مشتمل ہوتا ہے. تو یہ تینوں پر منطبق ہو سکتا ہے، اس کا مقابل نہیں ہو سکتا، امکان عام اس کے مقابل نہیں ہے. تو ان اصطلاحات کو سمجھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے کہ وہی التی حکم فیہا، کہ جس میں حکم ہو بسلب ضرورت الجانب المخالف، جانب مخالف اگر یہاں پر نسبت ایجابی ہے، نسبت کیا ہے؟ ایجابی ہے، تو اس کی جانب مخالف کیا ہے؟ نسبت سلبی. اور سلب ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی نسبت سلبی اس میں ضروری نہیں ہے. جب نسبت سلبی اس میں ضروری نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عدم الحرارہ، نسبت سلبی عدم الحرارہ یا سلب الحرارہ عن النار، یعنی حرارت کا سلب جو ہے، سلب الحرارہ آگ سے، یعنی حرارت کی نفی آگ سے ضروری نہیں ہے. یہاں پر ثبوت ہے، حرارت ثابت ہے کہ ہر آگ کے لیے حرارت ثابت ہے، تو اس کا جانب مخالف کیا ہے؟ عدم الحرارہ یا نفی حرارہ. حرارت کی نفی ہے نار سے، تو حرارت کی نفی نار سے سلب ضرورت ضروری نہیں ہے، حرارت کی نفی آگ سے یہ ضروری نہیں ہے. تو ابھی جانب موافق میں ضروری ہے یا نہیں ہے اس سے بات نہیں ہے، بلکہ بات کہاں پر ہے؟ تو جب یہ ضروری نہیں ہے، عدم الحرارہ نار سے ضرور نہیں ہے، تو یہ ممکن ہو گیا. اور یہاں پر نسبت سلبی ہے، نسبت سلبی کیا ہے؟ یہ ہے. تو یہاں پر ایجاب ہوگا، تو یہاں پر ایجاب ضرور نہیں ہے، یعنی ثبوت البرودہ للنار، ثبوت برودت نار کے لیے ضروری نہیں ہے. بالامکان عام کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت برودت نار کے لیے ضروری نہیں ہے، یا تو نفی ہے ولا شیء من النار ببارد، لیکن اس کے جانب مخالف کیا ہے؟ ثبوت البرودہ ہے کہ النار بارد بھی ضروری نہیں ہے. جب النار بارد ضروری نہیں ہے تو ولا شیء من النار ببارد یہ ممکن ہو گیا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، ان اصطلاحات کو سمجھے. تو یہاں پر آپ اس کو سمجھے کہ وجوب کہتے ہیں استحالت المحمول کے، یعنی ضرورت ثبوت کی محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، اور اس طرح لازم ہے کہ اس کا سلب اسے ممتنع ہے. پھر امتناع جو ہے کہ یہ ثبوت محمول ذات موضوع کے لیے محال ہے اور اس کا سلب اسے واجب ہے. اور امکان میں نہ ثبوت محمول واجب ہے اور نہ ممتنع ہے، انہیں دونوں برابر ہے. اور واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود ضروری ہوتا ہے اس کا عدم ممتنع ہوتا ہے، اور ممتنع اس کو کہتے ہیں کہ عدم ضروری ہو. تو جب عدم ضروری ہو تو وجود کیا ہوتا ہے؟ ممتنع ہوتا ہے. اور ممکن نہ وجود ضروری ہو اور نہ عدم ضروری ہو تو اس کو انسان. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ امکان خاص اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سلب الضرور عن الجانبین ہو، یعنی یہ جانب بھی، اگر ہم یہ کہیں کہ کل نار حارۃ، یا ہم کہیں کہ الانسان موجود، تو الانسان موجود میں اگر ہم یہ کہیں کہ بالامکان الخاص، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس کا نہ وجود ضروری ہے، انسان کا نہ وجود ضروری ہے اور نہ عدم ضروری ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی ضرور نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ الانسان موجود بالامکان العام، تو اس میں سے یہ حکم ہوتا ہے کہ انسان کا وجود جو ہے
یہ عدم جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، یعنی عدم ضروری نہیں ہے، یعنی ممتنع نہیں ہے، یعنی انسان کا وجود عدم جو ہے ضرور نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود ممتنع نہیں ہے۔ تو جب انسان کا وجود ممتنع نہیں ہے تو ابھی وجود ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر وجود ضروری ہے، جس طرح اللہ موجود ان میں، تو اس کو عدم ضروری نہ ہو اور وجود ضروری ہو، عدم ضروری نہ ہو اور وجود ضروری ہو تو اس کو واجب کہتے ہیں۔ اگر جانب مثلا شریک باری تعالیٰ موجود ہے تو اس میں عدم ضروری یعنی وجود ضروری نہیں ہے، جب وجود ضروری نہیں ہے تو عدم ضروری ہے یا نہیں؟ اگر عدم ضروری ہے تو اس کو ممتنع کہتے ہیں اور اس کو ممکن کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ امکان عام جو ہے دو قسم پر ہے، ایک مقید بجانب الوجود ہے کہ جس میں سلب الضرورہ عن جانب العدم سے ہو، اور ایک ہے مقید بجانب العدم کہ اس میں سلب الضرورہ عن جانب الوجود سے ہو کہ جانب وجود ضروری نہیں ہے۔ مقید بجانب الوجود میں عدم ضروری نہیں ہے، مقید بجانب العدم میں وجود ضروری نہیں ہے۔ پھر وجود ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر وجود ضروری ہو، مقید بجانب الوجود میں وجود ضروری ہو تو واجب ہے، اگر وجود بھی ضروری نہ ہو اور عدم بھی ضروری نہ ہو تو امکان خاص ہے۔ اور مقید بجانب العدم میں وجود ضروری نہ ہو، وجود ضروری نہ ہو، عدم ضروری ہو تو ممتنع ہے، اگر عدم بھی ضروری نہ ہو تو الانسان موجود یہ ممکن ہے، پھر امکان خاص ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امکان عام جو ہے یہ مشتمل ہے، یعنی یہ شامل ہے کس کو؟ وجوب کو بھی شامل ہے، امتناع کو بھی شامل ہے، امکان کو بھی شامل ہے۔ مقید بجانب الوجود میں وجوب بھی ہے اور امکان خاص بھی ہے، اور مقید بجانب العدم میں وجوب بھی ہے، امتناع بھی ہے اور امکان خاص بھی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امکان عام جو ہے یہ ان سب کو تینوں کو شامل ہے، ان کا مقابل نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ اصول الکیفیات ہے، اور امکان عام جو ہے یہ جہات میں سے ہے۔ یہ کس میں سے ہے؟ جہات میں سے ہے۔ اور امکان خاص میں سلب الضرورہ عن الجانبین ہوتا ہے، جانب موافق سے بھی اور جانب مخالف سے بھی۔ اور امکان عام کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں سلب الضرورہ جانب مخالف سے ہو۔ اگر جانب موافق میں وجود ہے تو یہاں پر عدم ہے، اگر جانب موافق میں عدم ہے تو یہاں پر وجود ہے، اور اگر جانب مخالف یہ نسبت ایجابی ہے تو سلب ضرورہ کس سے ہے؟ نسبت سلبی سے ہے۔ اگر یہاں پر نسبت سلبی ہے تو سلب ضرورہ عن نسبت ایجابی سے ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، پورے تفصیل سے میں نے آپ کو اس لیے پڑھایا، یہ سبق تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے طلباء کے لیے اور اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہم بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اسی بھی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش یہ بھی کریں گے کہ اس امکان وجوب اور امتناع کے الگ سبق ہم اس ممکنہ عامہ کے علاوہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ اس میں جو مشکلات آ رہے ہیں یہ بھی آپ کو آسان ہو جائے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔